پولیٹیکل، انٹرٹینمنٹ، سپورٹس اور ہر طرح کی نیوز کے لیے فیس نیوز چینل سبسکرائب کریں اور انسٹنٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اسلام مذہب کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے نزدیک تعلق رکھنے والے اور انڈیا میں اتر پردیش دینی بزرگوں کی زمین کاندلہ نواسی مولانا حافظ احمد زکریہ ہر ورش اوکھلا ہیڈ کی جامع مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت تراویح کی نماز میں کرتے ہیں۔ اس سال بھی احمد زکریہ صاحب نے 24ویں شب میں قرآن مجید مکمل کیا اور اس کے بعد دعا کی گئی۔ دعا کے بعد ہر ورش کی طرح اس ورش بھی احمد زکریہ صاحب نے اپنے کچھ خاص ساتھیوں اور دوستوں کو کھانے پر غفار منزل استھت اپنے مکان پر بلایا اور سبھی کو بڑے خلوص اور احترام کے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس موقع پر پیج 2 کے چیئرمین ڈاکٹر مشتاق انصاری نے اپنے ساتھی سید فرحت علی، ڈاکٹر قمر الحق، ڈاکٹر محمد عمران، عطا الرحمان سیفی، عظمت علی خان، ڈاکٹر بلال انصاری، اشرف انصاری و حفظ الرحمان سعید احمد زکریہ صاحب سے ملاقات میں انہیں آیت الکرسی پیش کر استقبال کیا۔ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید مکمل ہو گیا الحمدللہ، اور ہمارے ہاں تقریباً پورے مہینے کا قرآن ہوتا ہے، 24ویں اور 25ویں شب میں قرآن شریف مکمل ہوتا ہے۔ ایک بات میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے قرآن مجید سننے کا 3 روز کے اندر، 5 روز کے اندر، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ لوگ تراویح پڑھتے ہیں 3 دن اور اس کے بعد پورے مہینے تراویح سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تراویح کا مقصد یہ ہے کہ اصل عبادت کرنا، تاکہ ہم مسجد میں وقت دیں، اپنی عبادت میں وقت دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں فاضل کرام سے، قرآن مجید جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کو صاف پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پڑھنے والوں کے سمجھ میں آئے کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام ہمیں بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ایک میسج ہے، کوئی ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو اس لیے تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرتا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کسی کے لیے بھی قرآن پاک کی تکمیل ہونا۔ پڑھنے والے کے لیے تو بے انتہا سعادت ہے، مگر سننے والوں کے لیے بھی بے انتہا سعادت ہے۔ اور اس رمضان سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ پیغام صبر کا اور شکر کا ملتا ہے۔ جیسے ہم رمضان میں روزوں میں صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں یہ ہماری پورے سال کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہم پورے سال اسی چیز کا خیال رکھیں کہ پورے سال ہم صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مجھے یاد آتا ہے اس وقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت ایسا کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں فاقے گزرتے تھے، تو ایک وقت ایسا ہوا کہ کچھ کچی پکی کھجوریں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں اپنے صحابہ بانٹیں، مہمانوں کو کھلوائیں اور خود بھی کھائیں، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ الحمدللہ کتنی عمدہ زندگی ہے، جب ہوتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا تو صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور اب الحمدللہ رمضان کا مہینہ پورا ہو رہا ہے، تو اسی ٹریننگ کو ہم لوگ آگے لے کر چلیں، پورے سال ہم اسی چیز کا اہتمام رکھیں، اور کہیں پر کسی قسم کی کوئی آدمی آپ کو اکسانا چاہے، کوئی غلط بات کی طرف مائل کرنا چاہے، تو اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، کیونکہ سب سے بڑا جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے۔ اس کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی قسم کے جہاد سے پہلے جہاد اکبر کرنا ہے، پہلے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، ہمیں غلط قسم کی باتوں سے بچنا ہے، غلط لوگوں سے بچنا ہے، اور غلط لوگوں کے اکساوے سے بچنا ہے۔ بس میں یہی استدعا کروں گا سب سے کہ سب لوگ انتہائی صبر و شکر کے ساتھ، اور عید میں جیسے ہم لوگ سوئی کھاتے ہیں، شیر کھاتے ہیں کہ شیر و شکر ہو کے مل جائے۔ جب شیر کہتے ہیں دودھ کو، اور شکر کہتے ہیں آپ جانتے ہیں چینی کو، جب دودھ میں چینی مل جاتی ہے تو اس کا دونوں کا وجود الگ الگ ختم ہو جاتا ہے، ایک وجود ہو جاتا ہے دونوں کا۔ اور یہی میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کا وجود اسی طرح کا ہو، کہ ہماری تمام مختلف قومیں اس طرح سے مل جائیں کہ سب کا وجود مختلف ختم ہو کے ایک ہندوستانی قوم بن جائے۔